اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور ختمی مرتبت کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد گرامی قدر لائق صد عزت و تکریم و تعظیم معزز اور محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آج کی ہماری بزم کی رونق صوفی باثواب حضرت قبلہ صوفی محمد جمیل احمد محمدی اور صوفی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر معزز اور محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پاکیزہ مجلس، پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ کریم رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک آج کی اس ہماری حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کی بخشش اور نجات کا سامان فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیے مبارکہ دو پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ اور بات ختم۔ ارشاد خداوندی ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس سرزمین مکہ کی۔ ذہنوں کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ مالک مکہ کی سرزمین کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے، قدرت کی آواز آتی یا نہیں؟ مالک مکہ کی سرزمین کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وہاں کعبہ کی دیواروں میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور امام الانبیاء کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ حجر اسود کو زبان بھی دے گا، دو آنکھیں بھی دے گا۔ جس نے بوسہ لیا ہوگا حجر اسود اس کو اپنی سنگت میں جنت میں لے کے جائے گا۔ یا اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ وہاں تیرا گھر، وہاں جنتی پتھر، آواز آتی ہے نہیں؟ یا اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے وہاں مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں، آواز قدرت آتی ہے نہیں؟ مالک مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے وہاں صفا اور مروہ تیری نشانیاں ہیں، آواز آتی ہے نہیں؟ مالک قسم کیوں کھا رہا ہے؟ جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وجہ یہ ہے کہ مکہ کی دھرتی پر میرے یار کے قدم لگے ہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی ہے کہ وہاں میرا گھر بیت اللہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھائی ہے وہاں جنتی پتھر ہے، اس لیے قسم نہیں کھائی کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم نہیں کھائی کہ وہاں صفا اور مروہ ہے۔ بس بات ایک ہی ہے، وہاں اس دھرتی نے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، وہاں میرے آقا اور مولا کے قدم لگے ہیں۔ میں نے کہا وہ مٹی جو میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ جائے اس کا مقام یہ ہے۔ اللہ قرآن کی قسمیں کھاتا ہے، اس میں اس مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ بتا وہ حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ آ گیا تھا، اس حسین کا مقام کیا ہوگا؟ اگر مٹی کی یہ شان ہے کہ میرے آقا کے مبارک قدموں کے ساتھ لگے، اس مٹی کی یہ عزت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ اس مٹی کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اس وجہ سے نہیں وہاں جنتی پتھر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، صرف اس لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہاں میرے آقا اور مولا چلے ہیں۔ اس مٹی نے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا وہ مٹی یا اللہ جو میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ جائے، تصور کر اس حسین کا مقام کیا ہوگا جو نماز کی حالت میں مصطفیٰ کے کندھوں پہ آ گیا تھا، اور اس سیدہ کائنات کا مقام کیا ہوگا۔ اس سے بات ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے آقا جس زمین پر جلوہ گار ہیں، ساری مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے آقا اس وقت جس جگہ لیٹے ہیں، حضور اپنی قبر انور کے اندر میرے آقا کے مبارک جسم کے ساتھ جو کپڑا ہے کفن کی صورت میں،
اس کے واسطے کے ساتھ میرے آقا کی پشت نبوت زمین کے ساتھ بس ہو رہی ہے. ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی کے مبارک ذرے جو کپڑے کے واسطے کے ساتھ میرے آقا کی پشت کے ساتھ لگی ہے، وہ مٹی خدا کے گھر کعبہ سے افضل اور اعلیٰ ہے. وہ مٹی 8 جنتوں سے 7 زمینوں سے اعلیٰ ہے. میں نے کہا وہ مٹی جو میرے آقا کی پشت کے ساتھ لگے 8 جنتوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا جس فاطمہ کو میرے آقا نے کہا فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ مٹی 7 آسمانوں سے اعلیٰ 8 جنتوں سے اعلیٰ ہے. اور 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سلامی کے لیے، 70,000 شام کو آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ امیر المجاہدین کے کسی نوکر سے پوچھ، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں. جو ایک بار آ جائیں ان کی دوبارہ باری نہیں آنی قیامت تک. کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فرشتے بتا رہے ہیں کہ یہ ارض مقدس ہے، طیبہ کی زمین ہے. یہ ارض مقدس ہے، طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی ہے اور مالک کی جنت بھی یہی ہے. جنت بھی یہی ہے اور مالک کی جنت بھی یہی ہے. اگلا جملہ سننا. میں نے کہا وہ حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ آ گیا تھا، اللہ ہی جانتا ہے اس حسین کا مقام کیا ہوگا. خدا ہی جانتا ہے جس فاطمہ کو میرے آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اس فاطمہ کا مقام کیا ہوگا. میں نے کہا 14 صدیوں کے بعد ہم نے حسین کا ایک خادم دیکھا ہے. امام حسین کا زمانہ نہیں پایا. 14 صدیوں کے بعد حسین کا ایک خادم ویل چیئر پر دیکھا ہے. اندر سے یہ آواز آتی ہے مالک 14 صدیوں کے بعد اگر حسین کا خادم اتنا دلیر ہے، خدا ہی جانتا ہے حسین خود کتنا دلیر ہوگا. جس نے قوم کا رخ پھیرا ہے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف. لبرلزم عروج پر تھا، اسلام دشمنی عروج پر تھی. ٹی وی کے ٹاک شو میں بھی اسلام کے خلاف بات ہو رہی تھی. نوجوان کس طرف جا رہا تھا؟ قربان جاؤں اس ویل چیئر والے بابے کی ویل چیئر سے لگنے والی مٹی پر اس نے قوم کا رخ پھیرا اور مصطفیٰ کے مدینے کی طرف کر دیا ہے. اب وہی نوجوان جو کبھی گانے سنتا تھا، کبھی اپنے موبائل میں گن دیکھتا تھا، امیر المجاہدین کے فیضان سے آج وہ نوجوان چوک میں کھڑا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہے، اس کی شادی ہے، وہ ہر جگہ میں ایک ہی بات کر رہا ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول. نسبت مصطفیٰ اور تعلق مصطفیٰ کی بات ہے. گاؤں کا نمبردار اور سردار نہیں تھا وہ ویل چیئر والا بابا. سرداری بھی نہیں تھی اور نمبرداری بھی نہیں تھی، لیکن دامن مصطفیٰ کی وفاداری تھی. سبحان اللہ. اور مینار پاکستان کے سائے میں داتا علی اجمیری کے قدموں میں اس بابے نے جاتے ہوئے تیرے ضمیر پر ایک دستک دی ہے. سبحان اللہ. اگر تجھے سمجھ آ جائے داتا علی اجمیری کے قدموں میں اور یتیم خانہ جس شان سے وہ بابا لیٹا ہے، سبحان اللہ. اس کے برکت نور پر برستی بوندیں تیرے ضمیر پر دستک دے رہی ہے. ظالم عزت سرداری سے نہیں ملتی، عزت محمد کی وفاداری سے ملتی ہے. سبحان اللہ. عزت سرداری سے نہیں ملتی، محمد کی وفاداری سے ملتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے آپ کے نور نظر کی شہزادی، آپ کے نور نظر کی شادی کے مناظر بھی دیکھے ہوں گے. ہمارا قائد جانشین امیر المجاہدین وارث سلطان محمود غزنوی جب جیل کی سلاخوں سے باہر آتا ہے، ہر ظلم اور ستم کے بعد بھی آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے پر برستی نور کی کرنیں، اور پھر بھی بات کیا کر رہا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. سبحان اللہ. مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. سبحان اور اللہ. دنیا نے بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں، شادیوں پہ کنجر ناچتے ہیں. ہمارے قائد کے نکاح سے لے کر ولیمے کی رسم تک دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ولیمے کی رسم کے اندر بھی اور نکاح کے موقع پر بھی بات ہوئی ہے تو محمد عربی کی عزت کی بات ہوئی ہے. سبحان اللہ. ان کی شادی کے موقع پر بھی، نکاح کے موقع پر بھی، ولیمے کے موقع پر بھی حضور کی ختم نبوت کی بات ہوئی ہے. سبحان اور وہ اللہ. نوجوان بتا رہا ہے
کہ میرے باپ نے میری تربیت کی ہے اور اس پاکیزہ تربیت کے نتیجے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رستہ جس کے بارے میں بابا جی فرما کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئی جانا، سبحان اللہ، یہ سفر ہے کوئی جانا، قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری ہو یہیں سے لوٹ جائیں۔ تو آؤ مصطفیٰ کی غلامی کی طرف بڑے نوجوان آپ نے دیکھے ہوں گے پھر رہے ہیں گلی کوچوں میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور جانشین امیر المجاہدین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بےتاب ہے؟ صرف اور صرف محمد عربی کی غلامی ہے۔ سبحان حضور کے ساتھ اس محفل کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ آپ دہلیز مصطفیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے پھر ساری دنیا سمٹ کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، حضور کی ذات کے ساتھ جس نے بھی اپنا رابطہ اپنا تعلق مضبوط کیا اللہ نے اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کی، اور کل قیامت کے دن تو پھر بابا جی فرما کرتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ہو گئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ، اور ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، ایسا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ جانشین امیر المجاہدین کی قیادت میں حضور قدیم تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں تو ہم سے نعرہ نہیں لگتا، نعرہ لگتا ہے بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں پتہ نہیں سیاسی ہے مذہبی ہے، میں نے کہا یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا مذہبی تھا یا سیاسی تھا۔ حضور کی عزت کے مسئلے کو بھی جو بندہ سیاسی سمجھتا ہے، ہم سے بیک کا نعرہ لگاتے ہیں بہت سارے لوگ ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ ہم اپنی بات کریں اپنے باپ دادا کی بات کریں تو آپ ہمارے پر تھوک کے چلے جائیں کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ سردار صاحب سے آپ پوچھیں سردار اصغر خان صاحب سے کہ سرداری میں عزت تھی یا محمد کی وفاداری میں عزت ہے؟ پوچھ لیں ان سے۔ آج ادھر جاتے ہیں دنیا نے سلام کرتی ہے، کیوں کرتی ہے؟ کہ یہ محمد عربی کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک کے نعرے کو جو بندہ سیاسی سمجھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ حضور میں بھی حاضر، میری عزت آبرو بھی حاضر، میرا خاندان سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ وہ بھی بندہ سوچے یہ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ جن کے نعرے کو آج تو سیاسی سمجھ کر جن کی بات کرتا تھا اور تیرے پیٹ میں درد پڑتے تھے، یہ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ آج بابا جی فرما گئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کے میں اگر مان گیا۔ اتنی محبت اتنا پیار حضور کی ذات سے کر کے جائیں کہ قبر میں جب میرے آقا اور مولا تشریف لے آئیں پھر تجھے نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں، مجھے نہ بتانا پڑے کہ میں کون ہوں، میرے آقا اور مولا فرما دے یہ میرا غلام آیا ہے۔ اور بابا جی فرما کرتے تھے اتنی محبت ضرور کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پہران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا ہے۔ بس حضور فرما دے میرا غلام آیا۔ حضور کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو رسول اللہ کی غلامی، رسول اللہ کا پیار، حضور کے عشق کی خیرات اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی عزت اور عظمت کے نعرے ایسے بلند کرتی رہیں۔ اب اول سے لے کر آخر تک کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جو سیاسی سمجھتا ہے اس کے لیے چھٹی ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے لبیک کے نعرے سے اس کے لیے چھٹی ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ این ایمان کا نعرہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر لبیک کی صدا لگائے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک